الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اپنی زندگی کا ایک منشور بنا لیجئے کہ میں نے جو بھی کام کرنا ہے جو بھی کام یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ خالص کرنا ہے، انتہائی ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے، انتہائی پیور کرنا ہے۔ اس کے اندر ریاکاری کی آمیزش کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے، یعنی دنیا دکھاوے کو میں نے کوئی کام نہیں کرنا، یا دنیا کی اپریسیشن لینے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، یا دنیا سے کوئی ریوارڈ لینے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، یا دنیا سے کوئی ایوارڈ ایکسپیکٹ نہیں کرنا، یا دنیا جو ہے مجھے داد دے۔ میں نے اپنی سماعتوں کو اس بات کا بھی عادی نہیں کرنا۔ جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور انتہائی خالص کرنا ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ میں لوگوں کے ڈر سے اپنے آپ کو نیک لوگوں کے سامنے بتلاؤں اور پیچھے جا کے میں جو ہوں بدکاریاں کروں اور گناہ کروں، تو یہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ میں لوگوں کی محبت میں سب کچھ کروں اور اللہ کی محبت میں وہ نہ کروں جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کو وہ بھی قبول نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ میں لوگوں کے سامنے بڑا میٹھا، بڑا اچھا، بڑا بہترین، بڑا حاجی نمازی بن کے جو ہے پیش ہوں اور پیچھے سے جو ہے میرا کردار کچھ اور ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ کیونکہ ایک حدیث پاک جب میری نگاہ سے گزری صاحب، تو وہ تو ایسا معاملہ ہے کہ اس کو تو پڑھنے کے بعد آپ یقین مانیے میں تو حیران و پریشان ہو گیا۔ یعنی ذرا سوچئے، ایک اناؤنسمنٹ محشر کے روز ہونی ہے، ظاہر ہے جن کا حساب کتاب ہو جانے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب لے گا۔ جو خدا نخواستہ دوزخی ہیں ان کے لیے اناؤنسمنٹ ہوگی کہ ان کو دوزخ رسید کر دیا جائے، اور جو جنتی ہیں ان کے لیے اناؤنسمنٹ ہوگی کہ ان کو داخل جنت کر دیا جائے۔ ایسا ہی ہے نا۔ اب ذرا ایزیوم کیجئے، لیٹس ایزیوم کہ جی فرض کیجئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے جنت کی اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد ان کو پلٹا دیا جائے؟ نہیں نا۔ ظاہر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے گا، یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ جب فیصلہ ہو گیا، اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ ان کو داخل جنت کر دیا جائے، تو پروردگار پھر ان کو جو ہے دوبارہ جو ہے مقام پہ کیسے لائے گا اپنے، یعنی ان کو ریورٹ کیسے کرے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہے، سن لیجئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت میں لے جانے کا حکم ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ ان کے لیے اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ ان کو جنت میں لے جایا جائے۔ یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے اور اس کی خوشبو سونگیں گے اور اس کے محلات یعنی حسین سے اس کے محلات دیکھیں گے اور اہل جنت کے لیے اللہ کی طرف سے تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے، یعنی وہ اس کی خوشبو بھی سونگ لیں گے، اس کے قریب بھی چلے جائیں گے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے، سارے محلات بھی وہ دیکھ لیں گے۔ یعنی ایک ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کی، سب کے وہ نظارے کر لیں گے، سب کا وہ مشاہدہ کر لیں گے۔ اس کے بعد ہوگا کہ ندا دی جائے گی، یعنی باقاعدہ ایک ندا دی جائے گی، اور ندا یہ دی جائے گی کہ انہیں لوٹا دو، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ آپ سن رہے ہیں میری بات، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی ان کو جنت کے قریب بھیجا جائے گا، جنت کی وہ خوشبو سنیں گے، جنت کی نعمتیں دیکھیں گے، سب کچھ دیکھنے کے بعد ایک دم اناؤنسمنٹ ہوگی۔ یعنی تجسس کس حد تک بڑھ چکا ہوگا آپ سوچئے، کریوسٹی کتنی بڑھ چکی ہوگی، اور اس وقت جو ہے کیا کیفیت ہوگی کہ بس کسی طور سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں اور دائمی مکین یہاں کے بن جائیں۔ اس وقت ایک ندا آئے گی کہ ان کو جنت سے لوٹا دو، یعنی انہیں واپس بلا لو، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو واپسی پر جب وہ حسرت سے لوٹیں گے، یعنی ایسے لوٹیں گے جیسے اولین و آخرین میں بھی وہ حسرت نہ ہوگی۔ حدیث پاک کے مفاہیم میں یہ ملتا ہے، پھر وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ، اگر تو وہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی جنت کی بجائے ہمیں جہنم میں یعنی داخل کر دیتا تو ہمارے لیے وہ زیادہ آسان ہوتا۔ یعنی جنت کی نعمتیں ہمیں نہ دکھاتا، ہمیں جہنم میں ہی داخل کر دیتا تو ہمارے لیے زیادہ آسان ہوتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اور جو فرمائے گا ناظرین وہ ذرا توجہ سے سن لیجئے کہ حدیث پاک میں جملے کیا ہیں۔ میرا رب فرمائے گا، بدبختو، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے کہ تم جب تنہائی میں ہوتے تو میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو میری بارگاہ میں دوغلے پن سے حاضر ہوتے، نیز لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تم عمل کرتے تھے، جبکہ تمہارے دلوں میں میرے خاطر اس کے بالکل برعکس صورتحال ہوتی۔ لوگوں سے محبت کرتے اور مجھ سے محبت نہ کرتے۔ اب یہ اللہ کلیم کر رہا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، ذرا سوچیے وہ کتنا غفور الرحیم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ ایک مثال دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، وہ کتنا چاہتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ وہ اس وقت فرمائے گا کہ تم لوگوں سے محبت کرتے تھے اور مجھ سے محبت نہ کرتے تھے، لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے، لوگوں کے لیے عمل چھوڑ دیا کرتے مگر میرے لیے برائی کو نہ چھوڑتے تھے۔ پھر اللہ فرمائے گا، آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا
مزہ چکھاؤں گا۔ بات کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ چلیں اور میں واضح کر دیتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا، جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسوا کرے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جو شہرت کے لیے عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے سبب عذاب دے گا۔ اور دنیا میں جس کی 2 زبانیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آگ سے اس کی 2 زبانیں بنا دے گا۔ یعنی جو لوگ دکھاوے کے لیے عمل کیا کرتے ہیں نا، ریاکاری کیا کرتے ہیں، نمود و نمائش، ہماری تصویر یہاں بھی لگ جائے، ہمارا بیان یہاں بھی آ جائے، ہمارا یہ ٹکر چل جائے، ہماری یہ خبر چل جائے، سوشل میڈیا پہ ہم وائرل ہو جائیں، ہم کوئی بھی اچھا سا کام کریں، ہم جو ہے وہ اپنا نمازیوں جیسا گیٹ اپ بھی بنائیں تو ہماری تصاویر وائرل ہو جائیں، ہم کہیں عبادت کر رہے ہوں تو وہ ہماری ویڈیوز وائرل ہو جائیں، ہم کسی کی مدد کر رہے ہوں وہ ہماری ویڈیوز وائرل ہو جائیں، ہم کسی کے ساتھ اچھا کام کر رہے ہوں وہ ہماری باتیں وائرل ہو جائیں، لوگ ہمیں بڑا پرہیزگار، نیک، متقی اور صاحب صوم و صلات کا پابند اور نمازی اور حاجی اور پتہ نہیں کیا کیا کن کن القابات سے پکاریں۔ یہ ساری اگر ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی تو ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا میں تو یہ سب آپ کو مل جائے گا، کیونکہ جس کا جیسا ذن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسے عطا کر دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ہاں آخرت چاہیے نا صاحب، آخرت تو اپنی عبادتوں کو لوگوں سے چھپائیں، ذہن میں رکھیں، ریاکاری کو اپنے ذہن سے ہٹائیں، نکال کے پھینک دیں باہر، اپنے آپ کو نمود و نمائش کی دنیا سے نکال کر خالص للہیت کے تحت کام کریں۔ ایسا کام کریں صاحب کہ آپ کا جو پڑوسی ہے یا آپ کا جو ساتھ دوست کھڑا ہے اس کو بھی معلوم نہ ہو کہ آپ نے کیا ہے، یعنی وہ ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے دینے کے بعد بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے، ایسا معاملہ کیجئے۔ ہاں ترغیباً کسی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں کہ صاحب آپ کسی کو ترغیب دلا لیں گے کہ کوئی کام کر رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نیتیں جانتا ہے، لیکن اگر ریاکاری کا مقصد ہے تو اس ریاکاری کو کھرچ کے اپنے ذہن سے نکال کے پھینک دیجئے۔ ذہن میں رکھیے گا خدا نہ خواستہ اگر آپ نے زندگی کے اندر ریاکاری کی ہے تو پھر بروز محشر تیار رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس قبیل میں شامل کرے گا کہ جن کے لیے اعلان ہوگا کہ ان کو جنت میں لے جاؤ، جب وہ جنت میں جائیں گے سب کچھ دیکھ لیں گے، اس کے بعد حسرت کے ساتھ اپنے یوں کہہ لیجئے کہ انگلیوں کو جو اپنے منہ کے اندر ڈال کے حسرت کے ساتھ جنت کو دیکھتے ہوئے لوٹیں گے، اس کے بعد ان کے لیے کوئی بھی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے اور ہمیں اصل میں دین کو سمجھنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یوں کہہ لیجئے کہ اس کی عبادت میں اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعائے امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔